ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے۔ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ صرف یہی فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان نمازی ہوتا ہے اور کافر نمازی نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر مسلمان نماز کو بھی چھوڑ دے گا تو آپ ہی بتائیے کہ مسلمان اور کافر میں کیا فرق رہ گیا۔ اس لیے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ ہم سبوں کے محسن، ہم سبوں کے سردار، ہم سبوں کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نمازیں پڑھی ہے جو بخشے بخشائے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پھول جاتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی چوجریاں رکھ دیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نماز پڑھنے جاتے تھے تو لوگ راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے تاکہ کانٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے تو نماز پڑھنا وہ چھوڑ دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹوں کو بھی برداشت کیا، اوجریوں کو بھی برداشت کیا، پاؤں کے پھلنے کو بھی برداشت کیا، لیکن نماز نہیں چھوڑی، بلکہ پوری زندگی نماز پڑھ کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ہم لوگ تو ان کے چاہنے والے ہیں نا، وہ تو بخشے بخشائے تھے، نماز پڑھ کے چلے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت 2 دن بعد آنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہیں اٹھ رہے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے ان کے گردنوں پہ کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ جب انہوں نے اس حالت میں نماز پڑھی ہے تو ہمیں تو بڑھ چڑھ کر مسجد کو آباد کرنا چاہیے اور نماز کے وقت جا کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر میں تو سب کو جانا ہے نہیں، سب جائیں گے، چاہے لاکھ کتنوں کچھ کر لیں، لاکھ بھاگے، پوری دنیا اللہ کی ہے، پورا نظام اللہ کا ہے، آپ کہیں گھس جائیں موت آئے گی تو آپ کو تلاش کر لے گی اور کھینچ کر قبر میں ڈال دے گی۔ قبر میں تو سب کو جانا ہے، جو بے نمازی ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبر میں اسپیشل عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک سانپ ہے جس کا نام گنجا ہے، اگر وہ سانپ قبر سے جھانک کر دنیا میں صرف پھونک مار دے تو اس دنیا میں کہیں بھی ہریالی نہیں رہے گی، ساری کی ساری ہریالی سوکھ جائے گی، سارے درخت سوکھ جائیں گے، اتنی خطرناک ان کی پھونک ہوگی اس سانپ کی، لیکن اس سانپ کو بے نمازی پر مسلط کر دیا جائے گا کہ یہ شخص کھاتا اللہ کا تھا، پیتا اللہ کا تھا، ساری چیزیں اللہ کے استعمال کرتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے وہ سانپ کہے گا آ جاؤ، دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اب مزہ چکھائیں گے۔ وہ سانپ ایک ڈنک مارے گا، اس آدمی کو 70 ہاتھ زمین میں دھسا دے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا، اسی طرح مارتا رہے گا۔ وہ کہتا رہے گا تم نماز چھوڑتے تھے، مجھے حکم ہوا ہے میں تمہیں مارتا رہوں، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ نماز نہیں پڑھی ہے اس لیے میں تمہیں مارتا رہوں گا۔ وہاں پہ چیخنے اور چلانے سے کام نہیں چلے گا، یہ تو قبر میں عذاب ہوگا، لیکن حشر میں جب قیامت کا میدان قائم ہوگا پھر کیا ہوگا؟ ابو جہل کو جانتے ہیں، ہم اور آپ ان کو گالی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ ابو جہل بہت ہی نامردود تھا، فرعون کو جانتے ہیں، فرعون کو گالی دیتے ہیں نا، بہت بڑا نامردود تھا، بہت بڑا مردود تھا وہ۔ حامان کو جانتے ہیں، قارون کو جانتے ہیں، برائی سے نام لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو شخص نماز چھوڑے گا، نماز نہیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اس کو ابو جہل، حامان، قارون کے ساتھ جہنم میں داخل فرما دے گا۔
कितनी सख्त वाइद है बेनमाजी की। सुन रहे हैं कुछ, सुन रहे हैं, मैं सुनाने आया हूँ। हमें और आपको सुनना है, उस पर अमल करना है। नमाज को मत छोड़िएगा। अल्लाह ताला ने सारे फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भिजवाए हैं, लेकिन नमाज को अर्श पे बुला कर दिलवाया है, इसलिए उसकी कदर करनी है। आज हम नमाज से गाफिल हैं। याद रखिए, नमाज से गाफिल हो जाइए, जितना होंगे हो जाइए, लेकिन मरने के बाद ही अजाब शुरू हो जाएगा। और अबू जहल के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया बिन खल्फ के साथ जहन्नम में दाखिल होना होगा, नाउज़ु बिल्लाह। इसलिए बड़ी सख्त वईद है बेनमाजी की। इसलिए नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। जो शख्स नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह देगा। तो क्या हम लोग नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? नमाज पढ़ना है इंशाअल्लाह, नमाज नहीं छोड़ना है। हाँ इंशाअल्लाह। हमारे नौजवान भाई भी हाथ उठा रहे हैं, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले। नौजवानों की इबादत अल्लाह बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हमारे बूढ़ों के साथ अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को भी, हमारे बच्चों को भी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। इसलिए नमाज नहीं छोड़ना है। ये दो बातें मैंने आप तक पहुंचा दी है।